فون کی بیل بجی تو میں نے چونک کے اسکرین دیکھی۔ نمبر دیکھتے ہی دل نے کہا اٹھا لو، لیکن دماغ بولا مت اٹھانا ورنہ پھر سے وہ دل جلائے گا۔ پھر بھی میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور فون کان سے لگایا۔ اس کی آواز آئی، شمائلہ پتہ ہے میں آ رہا ہوں، پورے 1 سال بعد۔ تم نے مجھے کتنا یاد کیا ہوگا نا۔ میری زبان سے صرف ہاں نکلی اور دل اندر سے کام گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں چاہتا ہوں تم پہلے دن ہی پوری تیاری کے ساتھ میرے سامنے آؤ تاکہ میں اپنی حسرتیں نکال سکوں۔ تم جانتی ہو نا میں باہر کتنا کچھ دیکھ کے آ رہا ہوں۔ وہاں کی عورتیں دودھ کی طرح سفید، ایک دم نرم و نازک ہوتی ہیں۔ میں نے کہا آپ واپس آ رہے ہیں یہ تو خوشی کی بات ہے، مگر آپ ہمیشہ ان عورتوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، شمائلہ سچ کہوں تو پردیس میں مرد یہ سب کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے حلال ہے کیونکہ بیویاں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، تم سمجھا کرو یار، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو کیا بیوی کے احساسات کچھ بھی نہیں ہوتے؟ اس نے زور سے کہا، مگر خواہش بھی انسان کی حقیقت ہے۔ تم بس یہ سوچو میں واپس آ رہا ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے اور تمہارے ساتھ ڈھیر سارا پیار کرنے کے لیے۔ میری بات کا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ وہ والا پیار۔ میں نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، مگر آپ ہمیشہ مجھے کمتر کہتے ہیں۔ وہ بے دھڑک بولا، کیونکہ تم صرف منہ کی گوری ہو، باقی جگہوں سے کالی ہو۔ میں خاموش ہو گئی، مگر میرا گلا بند ہو گیا۔ وہ مسلسل کہتا جا رہا تھا، وہاں کی لڑکیوں کا جسم کتنا دلکش ہے، ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہیں، کمر ایسے ہوتی ہے جیسے دودھ کا پیالہ ہو۔ میں کانپتے ہوئے بولی، آپ کو میری کوئی خوبی نظر نہیں آتی؟ وہ ہنسا اور بولا، تم اچھی ہو مگر بس اتنی سی، باقی تمہیں خود سوچنا چاہیے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ تم مجھے دیکھ کے خود سمجھ جاؤ گی۔ میں نے رکتے رکتے کہا، آپ کی باتیں مجھے اندر سے کاٹتی ہیں۔ وہ بولا، بس اب اپنی تیاری کر لو، میں آ رہا ہوں۔ پھر کال کاٹ دی۔ میں دیر تک فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی، دل بار بار دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ کمرے میں ایک سناٹا تھا مگر میرے اندر شور تھا۔ بار بار اس کے الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ دودھ جیسی سفید ہیں اور تم صرف منہ کی گوری ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھا، پھر کلائی سے بازو تک نظریں دوڑائیں، پھر پاؤں کی طرف۔ سب کچھ تو صاف تھا، مگر پھر کپڑوں سے اندر کا منظر سوچنے لگی۔ دل نے کہا، واقعی میں وہ جیسی باتیں کرتا ہے شاید وہ سچ ہو۔ میں نے خود سے کہا، نہیں شمائلہ، اب بس تمہیں اب بدلنا ہوگا، اب تمہیں اسے دکھانا ہوگا کہ تم بھی ویسی ہی ہو جیسی وہ چاہتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اسی وقت طے کر لیا کہ میں شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے جسم کو گورا کروں گی۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے زور سے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا اگر مجھے کوئی تکلیف بھی ہو، لیکن جب وہ واپس آئے گا تو دیکھے گا کہ اس کی بیوی بھی کم نہیں۔ میں نے الماری کھولی اور پرانی کریموں کے ڈبے ہاتھ میں لیے اور سوچا کل سے میں نہیں بلکہ ابھی سے انہیں شروع کروں گی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، چاہے دن رات لگانی پڑے، چاہے 100 بار رگڑنا پڑے، میں اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گی۔ میں نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھایا، شمائلہ اب کوئی رکاوٹ برداشت نہیں، اب صرف ایک مقصد ہے اور وہ یہ کہ اپنے شوہر کو وہ سب کچھ دکھانا ہے جو وہ پردیس کی عورتوں میں ڈھونڈتا ہے۔ میں نے اگلی ہی صبح سے اپنے ارادے پہ عمل شروع کر دیا۔ کچن میں کھڑی تھی تو خیال آیا لیمو کاٹ کے لگاؤں گی، سب کہتے ہیں اس سے رنگ کھل جاتا ہے۔ میں نے چاقو سے لیمو کاٹ کے نچوڑا اور کمرے میں جا کے کنڈی لگا لی، پھر لیمو ملنے لگی۔ جلن ہوئی تو زبان سے نکلا، ہائے یہ تو جل رہا ہے، لیکن برداشت کرنا ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، شمائلہ برداشت کر لو۔ پھر سوچا اس پہ نمک بھی لگا لیتی ہوں۔ کچن میں آئی، نمک اٹھایا اور سوچا لوگ کہتے ہیں اس سے میل اترتا ہے۔ میں نے لیمو پہ نمک چھڑکا اور پھر سے رگڑنے لگی، اتنی سختی سے رگڑا کہ سرخ نشان پڑ گئے۔ میں نے جسم کو دیکھا اور کہا شاید اب فرق آئے گا۔ پھر دوپہر کو بازار گئی، دکان والے سے کہا، بھائی کوئی ایسی کریم دیں جس سے پورا جسم گورا ہو جائے۔ اسے مہنگی ٹیوب میرے ہاتھ میں دی اور کہا، یہ استعمال کریں، بہت اثر کرے گی۔ میں نے پیسے دیا اور دل ہی دل میں کہا، چاہے جیب خالی ہو جائے مگر اندر سے اپنا رنگ بدلنا ضروری ہے۔ گھر آ کے بوتل کھولی، خوشبو تیز تھی۔ میں نے کہا شاید یہی اصل کریم ہے۔ انگلیوں پہ لگائی اور مساج کرنے لگی۔
پھر ٹانگوں پہ لگائی اور زور زور سے رگڑا۔ میں نے بار بار خود سے کہا جتنا زور سے رگڑو گی اتنا جلدی رنگ نکلے گا۔ دن گزرتے گئے، کبھی دہی اور بیسن میں لا کے لگاتی، کبھی دودھ اور شہد۔ میں خود سے کہتی شاید آج کا نسخہ کام کر جائے، کبھی اچانک مسکرا کے کہتی ہاں اب تو نکھار آ رہا ہے۔ پھر آئینے میں دیکھتی اور کہتی نہیں ابھی بھی وہی حالت ہے۔ میں نے راتوں کو جا کے کریمیں لگائیں، صبح اٹھتے ہی نیا ٹوٹکا آزمایا، دن بھر کچن کے اجزاء نکال نکال کے جسم پہ ملتی رہی، لیکن ہر بار شام کو دروازہ بند کر کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے یہی کہتی یہ سب بیکار جا رہا ہے، میرے جسم پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میں نے خود کو ڈانٹا، شمائلہ تم محنت کم کر رہی ہو اور زیادہ زور لگاؤ، اور زیادہ لگاؤ۔ پھر دوبارہ لیموں نچوڑا، نمک چھڑکا اور رگڑنے لگی کہ شاید اس بار وہ پتلے جو میں چاہتی ہوں، لیکن ہر رات نتیجہ وہی نکلتا۔ میں بیٹھ کے روتی اور کہتی آخر میں کتنی بار یہ سب اپنے جسم پہ لگاؤں گی اور کب وہ وقت آئے گا جب میں اسے مطمئن کر سکوں گی۔ میں نے جب بار بار لیموں اور نمک رگڑنا شروع کیا تو جلد پہ ہلکی ہلکی جلن ہونے لگی۔ میں نے خود سے کہا یہ تو اچھا ہے، جلن کا مطلب ہے اثر ہو رہا ہے۔ میں نے مزید زور سے رگڑا اور کہا شمائلہ تھوڑا سا درد سہ لو، بس نتیجہ نکلنے والا ہے۔ لیکن کچھ دنوں بعد سرخ خراشیں پڑ گئیں، ہاتھ لگاتی تو جلتی۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا ہائے یہ کیسا نشان آ گیا، لیکن پھر فوراً خود کو سمجھایا شوہر کی بات یاد رکھو کہ وہ وہاں کی عورتوں کو دودھ کا پیالہ کہتا ہے، مجھے بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ مہنگی فارمولا کریم نکالی اور جلن والی جگہ پہ لگا دی۔ اندر سے آواز آئی کہ یہ اور نقصان کرے گی، مگر میں نے سخت لہجے میں خود سے کہا نہیں، رکنا نہیں، اگر میں رک گئی تو وہ پھر مجھے کہے گا کہ تم صرف منہ کی گوری ہو۔ میں نے رات کے وقت کمرے کا دروازہ بند کیا، بوتل کھولی اور ٹانگوں پہ کریم لگا کے دونوں ہاتھوں سے تیزی تیزی سے رگڑنے لگی۔ اتنا رگڑا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، زبان سے بے اختیار نکلا بس بس شمائلہ، لیکن پھر میں نے خود کو ڈانٹا اور کہا نہیں ابھی نہیں رکنا، اگر میں آج رک گئی تو کل کو وہ میری طرف دیکھے گا بھی نہیں، صبح سویرے جب اٹھی تو کل وہ میری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ صبح سویرے جب اٹھتی تو جسم جل رہا ہوتا، چلتے وقت تکلیف ہوتی، میں آہستہ آہستہ قدم رکھ کے کہتی شاید یہی تکلیف ایک دن خوشی میں بدلے۔ پھر بیسن اور دہی کا پیسٹ بنایا، لگاتے ہوئے کہا لوگ کہتے ہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ جب چہرے پہ لگایا تو ٹھنڈک سی لگی، مگر اندر لگایا تو جلنے لگا۔ میں نے کپڑا رکھ کے رگڑنا شروع کیا اور خود کو کہا برداشت کرو شمائلہ، برداشت کرو، یہ سب تکلیفیں وہ طنز بھلانے کے لیے ہیں جو اس نے تمہارے بارے میں کہا تھا۔ ایک دن میں نے حسب عادت وہی بوتل کھولی اور کریم لگائی، جیسے ہی رگڑا تو جسم میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیز جلن نے مجھے بیٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ میں نے کرسی پکڑ کے کہا ہائے یہ تکلیف کیوں بڑھ گئی؟ آئینے میں دیکھا تو جسم پہ سرخ نشانات اب سیاہ دھبوں میں بدلنے لگے۔ میں نے چیخ کے کہا نہیں یہ کیا ہو گیا، میں تو گورا ہونا چاہتی تھی۔ میرا سانس تیز ہونے لگا، دل دھڑکنے لگا، مجھے لگا جیسے جان قدموں میں آ گئی ہو۔ میں کمرے کے کونے میں جا کے بیٹھ گئی، جسم کو بار بار دیکھتی اور کہتی اب میں کس طرح اس کے سامنے جاؤں گی، وہ تو مجھے دیکھتے ہی کہے گا کہ یہ کیا حال بنایا ہے۔ میرا اندر خوف نے جکڑ لیا کہ شاید میں اب شوہر کے قابل ہی نہیں رہی۔ میں نے روتے ہوئے کہا اگر وہ قریب آیا اور اس نے یہ سب دیکھ لیا تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں آج بھی اپنی شادی کو یاد کرتی ہوں تو وہ دن جیسے پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ بہت سادہ اور چھوٹے دائرے میں ہوا تھا، لیکن میرے دل کے لیے وہ کسی بڑے خواب سے کم نہیں تھا۔ نکاح کے وقت جب قاضی نے میرا نام پکارا تو میں نے کانپتے ہوئے کہا قبول ہے، اور دل نے پہلی بار اتنا زور سے دھڑکنا شروع کیا کہ مجھے لگا سب سن رہے ہیں۔ شوہر کی نظریں پہلی بار میرے چہرے پہ جمی تھیں۔ نکاح کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ اس کے قدموں کی چاہت سنتے ہی میں نے گھونگھٹ تھوڑا سا کھسکا دیا۔ وہ مسکرا کے بولا شمائلہ اب تم میری ہو۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا جی، اور دل ہی دل میں کہا واقعی میں کتنی خوش نصیب ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں پہلی نظر میں پسند کیا تھا۔ میں نے ہلکے لہجے میں پوچھا کیوں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تمہاری معصومیت کی وجہ سے، اور یہ کہ تم مجھے مکمل لگتی ہو۔ میں نے شرما کے کہا اگر میں نے کبھی تمہیں ناراض کیا تو؟ اسے جھٹ سے کہا میں تو ناراض ہو ہی نہیں سکتا، تم دیکھنا میں ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا۔
وہ رات میرے لیے جیسے ایک نئی دنیا تھی۔ اس نے بار بار کہا، شمائلہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو، اور مجھے لگا میں واقعی کسی شہزادی کی طرح قیمتی ہوں۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ ہر وقت میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ کبھی کہتا چلو باہر چلتے ہیں، کبھی کہتا بس تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، کبھی رات کو مجھے جگا کے کہتا مجھے نیند نہیں آ رہی، آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں حیران ہو کے کہتی ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے تھے۔ وہ ہنس کے کہتا تمہارے بغیر نیند کہاں۔ میں کبھی اس کے کندھے پہ سر رکھ کے کہتی اب کیا یہ پیار مجھے ڈرا دیتا ہے؟ اگر یہ ختم ہو گیا تو وہ فوراً میرا منہ تھام لیتا اور کہتا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا شمائلہ، یہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا۔ دن میں کئی بار وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہتا مجھے لگتا ہے تم میری کمزوری ہو اور ساتھ ہی میری طاقت بھی۔ میں مسکرا کے کہتی آپ کی یہ باتیں مجھے کسی اور دنیا میں لے جاتی ہیں۔ وہ قریب آ کے کہتا اور میرا حق صرف یہ ہے کہ تم ہر وقت میرے قریب رہو۔ راتیں بھی مختلف تھیں۔ وہ مجھ سے دو تین بار قربت چاہتا تھا۔ میں کبھی تھک کے کہتی اتنی بار کیوں؟ تو وہ ضد میں کہتا کیونکہ میں تمہیں چھوڑ کے ایک لمحہ بھی دور نہیں رہ سکتا۔ میں کبھی ہنس کے کہتی آپ کو اس سب کی بہت جلدی ہوتی ہے۔ وہ فوراً جواب دیتا مجھے ڈر ہے کہیں تم مجھ سے روٹھ نہ جاؤ۔ میں نے کہا میں آپ سے کیسے روٹھ سکتی ہوں؟ آپ تو میری سب سے بڑی دعا کی قبولیت ہیں۔ وہ میرا ہاتھ چوم کے کہتا شمائلہ تم جانتی ہو میں نے تمہیں اپنی ماں کے کہنے پہ نہیں بلکہ اپنے دل کے کہنے پہ چنا ہے۔ میں نے کہا واقعی؟ اس نے کہا ہاں، اور اب جب تم میری بیوی ہو تو مجھے کسی اور چیز کی خواہش ہی نہیں۔ میں نے کہا اور اگر کبھی میں آپ سے دور ہوئی تو؟ وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا اور کہا ایسا کبھی مت کہنا، اگر تم دور ہوئی تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ میں نے کہا تو پھر وعدہ کریں آپ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کے کہا وعدہ ہے۔ گھر میں سب کہتے تھے تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے۔ میری ساس ہنستے ہوئے کہتی دیکھو میرا بیٹا اب کسی کی کچھ نہیں سنتا، صرف بیوی کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ میں شرما کے کہتی ایسا نہیں ہے۔ وہ فوراً بول پڑتی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ میں جب کچن میں کھڑی کھانا بناتی تو وہ آ کے کہتا بس چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ میں کہتی ابھی سالن پورا نہیں ہوا۔ وہ ضد میں آ کے کہتا مجھے بھوک نہیں لگتی اگر تم ساتھ نہ ہو۔ کبھی کمرے میں آ کے کہتا یہ کپڑے تم نے کیوں پہنے ہیں؟ یہ رنگ مجھے پسند نہیں۔ پھر اپنی مرضی کا دوپٹہ اٹھا کے میرے اوپر ڈال دیتا اور کہتا اب تم مکمل لگ رہی ہو۔ میں ہنستے ہوئے کہتی آپ تو بچوں کی طرح ضدی ہیں۔ وہ فوراً جواب دیتا ہاں مگر یہ ضد تمہارے لیے ہی ہے۔ ہانی مون کے دنوں میں وہ اور بھی زیادہ رومانٹک تھا۔ میں نے کہا اب ہر وقت یہی کیوں سوچتے ہیں؟ وہ ہنس کے بولا شمائلہ تم نہیں سمجھ سکتی، تمہارے قریب رہنے میں مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ بار بار کہتا تمہاری خوشبو ہی میری کمزوری ہے۔ میں کہتی آپ کچھ اور بات بھی کر لیا کریں۔ وہ ہنس کے جواب دیتا اور کیا بات کروں جب سب باتیں تم پہ ختم ہوتی ہیں؟ میں نے کہا اور اگر کبھی آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ وہ فوراً میرا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ایسا سوچنا بھی مت، مجھے اپنی سانس پہ اتنا یقین نہیں جتنا تم پر ہے۔ میری سہیلیاں جب شادی کے بعد مجھ سے ملنے آئیں تو کہنے لگی شمائلہ تمہارے تو دن ہی بدل گئے، تم تو واقعی خوش نصیب ہو۔ میں مسکرا کے کہتی ہاں وہ مجھے بہت چاہتا ہے۔ پھر وہ پیچھے سے آ کے کہتا اور میں یہ چاہت کبھی کم نہیں ہونے دوں گا۔ میں ان کے سامنے شرم سے سر جھکا لیتی اور وہ فخر سے سب کو کہتا شمائلہ میری دنیا ہے۔ شادی کے 1 مہینے بعد بھی اس کا یہی حال تھا۔ وہ رات کو مجھے کہتا تم سو جاؤ، لیکن تھوڑی دیر بعد خود ہی آواز دیتا شمائلہ اٹھو۔ میں کہتی کیوں؟ وہ بولتا بس ایسے ہی، مجھے تمہاری آنکھوں میں دیکھ کے سکون آتا ہے۔ میں ہنس کے کہتی آپ کے سکون کی بھی عادت عجیب ہے۔ وہ مسکرا کے کہتا سکون بھی تمہارے بغیر ادھورا ہے۔ میری ہر چھوٹی بات پہ وہ مجھے شاباش دیتا۔ اگر میں کھانا اچھا بناتی تو کہتا شمائلہ تم تو کمال کی بیوی ہو۔ اگر میں نئے کپڑے پہنتی تو کہتا اب تو مجھے لگتا ہے تمہیں بار بار دیکھنے کا دل کرے گا۔ میں کہتی آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوتی؟ وہ بولا ایک ہی شکایت ہے۔ میں نے چونک کے پوچھا کون سی؟ اس نے کہا یہ کہ تم میرے بغیر کیسے رہ لیتی ہو۔ میں نے مسکرا کے کہا شاید ایک لمحہ بھی نہیں۔ وہ بولا یہی جواب میں چاہتا تھا۔ ان دنوں میں مجھے لگتا تھا کہ میں واقعی دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں۔ ہر دن خوشی سے بھرا ہوتا، ہر رات امیدوں سے روشن۔ وہ ہر لمحہ مجھے یقین دلاتا کہ میں ہی اس کی اصل زندگی ہوں اور میں ہر لمحہ خود کو مکمل محسوس کرتی۔ مجھے لگتا تھا یہ سب کبھی نہیں بدلے گا اور میری قسمت ہمیشہ ایسے ہی جگمگاتی رہے گی۔ مگر پردیس جانے کا شوق اس پہ کچھ ایسا غالب آیا کہ میری التجائیں بھی بے اثر ہو گئیں۔ میں نے کہا تھا تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔
वो हंस के बोला, तुम्हें लगता है कि मैं परदेस जाके तुम्हें भूल जाऊंगा? पागल हो तुम। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे बगैर सांस लेना भी मुश्किल होगा। वो बोला, रोज फोन करूंगा, रोज बात करूंगा, ऐसे लगेगा जैसे मैं तुम्हारे पास हूँ। मगर वक्त ने बताया कि वो वादे बस अल्फाज थे। मैंने कितनी बार फ़ोन पे कहा, मुझे तुम्हारी कमी खाए जा रही है, तुम्हें याद करते करते आंखें जलने लगती हैं। वो जवाब देता, अच्छा शुमाइला, ये रोना धोना छोड़ो, सुनो ना, कल रात हम दोस्त क्लब गए थे। वहाँ की लाइटें, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ की मस्ती, बस क्या बताऊँ, एक अलग दुनिया है। मैंने हैरान होकर कहा, क्लब? और तुम? वो हंसा और बोला, हाँ क्लब, वो जगह जहाँ रात दिन एक हो जाते हैं, जहाँ हर कोई अपने गम भूल जाता है, जहाँ हसीन औरतें रक्स करती हैं और हंस हंस कर महफिल को जन्नत बनाती हैं। तुम यकीन करो, मैंने वहाँ इतनी हसीन औरतें देखी हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने दिल थाम के कहा, और मैं? वो बोला, अरे तुम तो मेरी हो ना, मगर वहाँ की औरतें बस कमाल हैं। मैंने कहा, तुम मेरी तारीफ़ कभी इस तरह नहीं करते। वो हंसा और बोला, शुमाइला, तुमसे कहने के लिए कुछ बाकी कब रहता है? तुम मेरी बीवी हो बस, मगर वहाँ की औरतें जैसे फरिश्ता हों, बिल्कुल सुनहरी जिल्द, लंबे बाल, खुशबूदार जिस्म, क्या बात है। मैंने आंखों से आंसू साफ किया और कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी बातें मुझे जहर लगती हैं। वो बोला, अरे पागलपन छोड़ो, तुम बस गुस्से में हो। मैंने कहा, नहीं, ये गुस्सा नहीं, ये दुख है। तुमने मुझे आसमान से ज़मीन पे गिरा दिया। मैंने सोचा था तुम्हें दुनिया की हर औरत से ज़्यादा अजीज़ होंगी, लेकिन तुम तो उन परदेसी औरतों को देवियों की तरह याद करते हो। वो बोला, तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर उनके पास कुछ अलग है। मैंने कहा, वो अलग क्या है? वो बोला, वो बेखौफ हैं, अपनी ख्वाहिशें खुल के जीने वाली हैं। वो जानती हैं अपनी खूबसूरती का जादू कैसे चलाना है। तुम तो हर वक्त डरी सहमी रहती हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, डर भी तुम्हारी वजह से और उम्मीद भी तुम्हारी वजह से। वो बोला, छोड़ो ये बातें। कल रात की महफिल में एक लड़की इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब नज़रें उस पर टिक गईं। उसने एक ड्रेस पहना था जिसका रंग मेरे दिल में उतर गया। मैंने कहा, तुम्हें एहसास है कि तुम ये सब किससे कह रहे हो? वो बोला, शुमाइला, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें समझना चाहिए, ये बस बातें हैं दिल बहलाने के लिए। मैंने कहा, नहीं, ये बातें नहीं, ये मेरे वजूद पे वार हैं। तुम मुझे बार बार छोटा कर रहे हो, दूसरों को बड़ा बना रहे हो। वो खामोश हुआ और फिर बोला, तुम हसास ज़्यादा हो जाती हो। मैंने कहा, मैं हसास ना हूँ तो क्या करूँ? तुम रात दिन उन औरतों की तारीफ़ों के पुल बांधते हो, मुझे कहते हो तुम बस बीवी हो, जैसे बीवी होना कोई एजाज़ नहीं बल्कि बोझ है। वो बोला, एजाज़ तो है, मगर तुम समझती नहीं, वहाँ का माहौल ही अलग है। तुम्हें एक दिन दिखाऊंगा तो तुम भी हैरान रह जाओगी। मैंने दिल में सोचा, मैं हैरान नहीं रहूँगी बल्कि टूट जाऊँगी। हर लफ्ज़ जैसे कांटा बन के दिल में चुभ रहा था। वो दिन रात अपनी महफिलों के किस्से सुनाता। मैं कहती, मैं चाहती हूँ तुम बस मेरी बात करो। वो बोला, मगर ज़िंदगी सिर्फ तुम नहीं, ये दुनिया भी है। मैंने कहा, तुम्हारे लिए मैं दुनिया नहीं रही। वो हंसा और बोला, तुम्हें पता है शुमाइला, तुम्हारी एक आदत अच्छी है, तुम रो के भी खूबसूरत लगती हो, मगर वहाँ की औरतें बगैर रोने के भी जादू करने लगती हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, तो तुम्हें अब मेरा रोना भी खूबसूरत लगना बंद हो जाएगा? वो बोला, शायद एक दिन ऐसा हो भी जाए। मैंने दिल ही दिल में कहा, वो दिन तो आ चुका है जब उसने मुझे छोड़ के उन महफिलों को अपना लिया। मेरी आंखें खाली थीं, मगर कान अब भी उसकी आवाज़ सुनने को मजबूर थे। वो हर बार कहानी लाता, हर बार मैं जहर पीती और हर बार सोचती, ये मेरा नसीब है या सज़ा कि मैंने मोहब्बत की थी। एक लम्हे को भी वो नहीं सोचता था कि उसकी तारीफ़ें मेरे दिल को कितनी तकलीफ़ दे रही हैं, जैसे मैं वजूद ही नहीं रखती, जैसे मैं बस फ़ोन के उस पार एक पुरानी तस्वीर हूँ जिसे देखना ज़रूरी नहीं होता, और वो परदेस की रंगीन महफिलों में अपनी नई तस्वीरें तराश रहा था। जब वो 1 साल बाद घर लौटा तो दरवाजे की आहट सुन के मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा, जैसे बदन के अंदर कोई छुपा हुआ राज जाग उठा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही मानूस चेहरा था, मगर आंखों में अजनबियत की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, शुमाइला, मैं आ गया। तुम मुझे पहचानती भी हो या भूल गई हो? मैंने हिचकिचाते हुए नज़रें झुकाईं और आहिस्ता से कहा, पहचानती हूँ, मगर कुछ बदल गया है। उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा, बदल क्या गया है? मैं तो वही हूँ जिसने तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहा था। मैंने कहा, तुम्हारी बातें बदल गई हैं, तुम्हारी आदतें बदल गई हैं, तुम्हारी दुनिया बदल गई है। वो हंसा और बोला, तुम्हें वही पुरानी बातें याद है ना? तुमने मुझे याद तो किया होगा,
میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا یاد ضرور کیا مگر اب دل میں خوف سا ہے۔ اس نے چونک کے پوچھا خوف کس بات کا؟ میں نے کہا شاید تم اب وہ شوہر نہیں رہے جو مجھے پہلی بار دیکھ کے دیوانہ ہوا کرتا تھا۔ وہ میرا چہرہ غور سے دیکھنے لگا اور بولا شمائلہ تم بدل گئی ہو، تمہارے لہجے میں جھجک ہے، تمہاری آنکھوں میں پردہ ہے، تم پہلے جیسی کیوں نہیں رہی؟ میں نے نظریں پھیر کے کہا آج میں تھکی ہوئی ہوں، کل بات کریں گے۔ اس نے فوراً کہا 1 سال کے بعد ملی ہو اور کہہ رہی ہو کہ کل بات کریں گے، کیا تمہارے دل میں اب میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہی؟ میں نے گہری سانس لے کے کہا جگہ تو ہے مگر خوف بھی ہے۔ وہ حیران ہو کے بولا خوف؟ مجھ سے؟ کیوں؟ میں نے کہا شاید اس لیے کہ تم اب میرے ساتھ نہیں رہتے، تمہارے الفاظ مجھے کاٹتے ہیں، تمہاری تعریفیں کسی اور کے لیے تھیں، تمہارے قصے کسی اور کے لیے تھے اور میں یہاں اکیلی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ دوبارہ تھاما اور کہا میں مانتا ہوں کہ پردیس نے مجھے بدل دیا مگر تم سمجھو۔ میں نے کہا تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، تم نے سنی نہیں۔ وہ بولا اب سنوں گا۔ میں نے کہا اب دیر ہو چکی ہے۔ وہ چونک کے بولا شمائلہ یہ لفظ مت کہو، دیر کبھی نہیں ہوتی، ہم دوبارہ وہ سب جی سکتے ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا اگر دل کی دیواریں گر جائیں تو دوبارہ کھڑی نہیں ہوتی۔ وہ خاموش ہوا، پھر میرے چہرے پہ نظریں گاڑ کے بولا تمہیں لگتا ہے کہ میں بدل گیا ہوں مگر مجھے لگ رہا ہے کہ تم بدل گئی ہو، تمہاری آنکھوں میں وہ روشنی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ میں نے کہا وہ روشنی تمہارے لفظوں کے سائے میں دب گئی ہے۔ وہ بولا تو کیا اب ہمارے درمیان صرف سائے رہ گئے ہیں؟ میں نے کہا شاید ہاں۔ وہ پریشان سا ہو کے بولا تمہیں میری قربت کی ضرورت نہیں رہی؟ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا ضرورت ہے مگر دل اجازت نہیں دیتا۔ اس نے گہری آواز میں کہا ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دل اجازت نہیں دیتا۔ میں نے کہا وہی رشتہ جو تم نے پردیس کی عورتوں کی تعریفوں سے کمزور کر دیا۔ وہ خاموش ہو کے مجھے کہتا رہا، پھر کہا تمہارے اندر یہ جھجک مجھے ڈرا رہی ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور تمہارے اندر کی بے نیازی نے مجھے توڑ دیا۔ وہ بولا تو کیا تم مجھے اب قریب نہیں آنے دو گی؟ میں نے کہا وقت کے ساتھ پتہ چلے گا، ابھی مجھے تھکن ہے۔ وہ جھنجھلا کے بولا شمائلہ 1 سال بعد میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تم کہتی ہو کل بات کریں گے؟ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا ہاں، کیونکہ میرے اندر کی خاموشی ابھی بات کرنے نہیں دے رہی۔ وہ مایوسی سے سر جھٹک کے پیچھے ہٹ گیا اور بولا مجھے لگتا ہے میری بیوی اب بدل گئی ہے۔ میں نے آہستگی سے کہا نہیں، تمہاری بیوی نہیں بدلی، تمہارا رویہ بدلا ہے اور میں صرف اس بدلے ہوئے رویے کا عکس ہوں۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا، کمرے میں بھاری پن چھا گیا اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ وہ لمحہ ہے جس میں فاصلے الفاظ سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ میں نے کئی دنوں سے خود کو شوہر سے دور رکھا تھا، کبھی سر درد کا بہانہ، کبھی تھکن کا سہارا اور کبھی یہ کہنے پہ مجبور کہ دل نہیں چاہ رہا۔ وہ اکثر خاموش رہتا، بس ہلکی سی مسکراہٹ دے کے رخ موڑ لیتا اور میں سکون کا سانس لے لیتی، مگر اندر ہی اندر مجھے اس کی آنکھوں میں بدلتا ہوا رنگ صاف دکھائی دیتا۔ ایک دن میں کمرے میں کپڑے طے کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ میں چونک کے پیچھے مڑی تو وہ اندر آیا اور تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے گھبرا کے ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ گرنے ہی دیا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور بولا شمائلہ کیا بات ہے، کب تک مجھے یوں ٹالتی رہو گی؟ میں نے نظریں جھکا کے کہا کچھ نہیں، بس طبیعت اچھی نہیں رہتی۔ اس نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا یہ طبیعت کب سے ایسی ہو گئی؟ کیا مجھے جاننے کا حق بھی نہیں؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا تمہیں شک ہو رہا ہے تو کر لو مگر مجھے مجبور مت کرو۔ وہ تلخی سے ہنس پڑا اور کہا شک نہ کروں تو اور کیا کروں؟ شادی شدہ ہوں، بیوی مسلسل انکار کرے، یہ کیسا رشتہ ہے؟ میں نے کپڑے تہہ کرتے کرتے ہاتھ روکے اور کہا رشتہ دل سے جلتا ہے، زبردستی سے نہیں۔ اسے جھٹکے سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا دل سے رشتہ ہو تو فاصلے کیوں؟ میں نے کپ کپاتے ہوئے کہا کبھی کبھی عورت کے دل پہ ایسی کیفیت آتی ہے کہ وہ قریب نہیں آ پاتی۔ اس نے میرا چہرہ اپنی طرف موڑ کے کہا اور وہ کیفیت کب ختم ہوگی؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا پتہ نہیں۔ وہ تیز لہجے میں بولا پتہ نہیں یا تم بتانا نہیں چاہتی؟ میں نے آہستہ کہا میں بس وقت مانگ رہی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا وقت یا بہانہ؟ شمائلہ، میں نے پلکیں بند کر لیں اور کہا اگر میں کہوں بہانہ تو کیا کرو گے؟ وہ ایک لمحہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا میں برداشت کر رہا تھا کیونکہ چاہتا تھا تم خود اپنی مرضی سے لوٹ آؤ، مگر اب میری برداشت جواب دینے لگی ہے۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا برداشت کرو پلیز، ابھی کچھ نہ پوچھو۔ وہ اٹھ کے کمرے میں ٹہلنے لگا اور کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تمہارے اندر کیا بدل گیا ہے؟ میں نے کانپتے لبوں سے کہا کچھ نہیں،
बस मेरा दिल मुतमईन नहीं रहता। उसे तेज़ लहजे में कहा, मुतमईन नहीं रहता या कहीं और मुतमईन है? मैंने चौंक के उसकी तरफ देखा और कहा, खुदा के लिए ऐसा मत कहो, मेरा कोई नहीं। वो करीब आके रुक गया और बोला, फिर मुझे क्यों धकेल रही हो? मैंने सर झुका के कहा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, बस अपनी कैफियत छुपा रही हूँ। वो भड़क उठा और कहा, कैसी कैफियत जिसका शौहर भी हकदार ना हो? मैंने धीमी आवाज़ में कहा, अगर औरत अपने दर्द को छुपा ले तो वो कमज़ोर नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाती है। उसे तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, इज्जत या जिद? मैंने आहिस्ता कहा, इज्जत। उसने हाथ मरोड़ते हुए कहा, इज्जत का मतलब ये है कि शौहर से दूरी इख्तियार करो और फिर कहो कि सब ठीक है। मैंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, तुम नहीं समझोगे। उसे कुर्सी पे हाथ मार के कहा, तो समझाओ ताकि मैं भी जान सकूं। मैंने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा, अगर मैं तुम्हें ना बता सकूं तो क्या तुम फिर भी मेरा साथ दोगे? वो लम्हा भर को खामोश हुआ, फिर बोला, साथ देने के लिए जानना ज़रूरी है। मैंने सर झुका लिया और कहा, कभी कभी अल्फाज ज़ुबान पे नहीं आते, दिल के अंदर फंस जाते हैं। वो करीब आके बोला, शुमाइला, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या मसला है, क्यों इनकार करती हो? मैंने गहरा सांस लेके कहा, मुझे खौफ है, अगर तुम्हें हकीकत पता चल गई तो तुम मुझसे नफ़रत करने लगोगे। वो चौंक गया और कहा, हकीकत? कैसी हकीकत? मैंने कांपते हुए कहा, ये मेरा राज है जो मैं अभी नहीं खोल सकती। वो सख्त लहजे में बोला, राज शोहरों से क्या राज होता है? मैंने कपकपाते लहजे में कहा, बस यही मेरा इम्तिहान है। उसने करीब आके मुझे अपनी बाहों में लिया और बोला, मुझे अपनी दुल्हन एक बार फिर वैसी ही चाहिए। मैं उसकी बाहों में सिमट गई। 1 साल की दूरी मुझे भी जला रही थी और उसने मुझे बेड पे लिटा दिया, लेकिन जैसे ही उसने मेरा जिस्म देखा वो ठिठक के रह गया। उसकी आंखों में घबराहट और हैरत दोनों थे। मैंने कपकपाते हुए खुद को समेटने की कोशिश की, मगर उसने तेज़ी से कहा, यह क्या है? ये सब कैसे हुआ शुमाइला? मैंने नज़रें चुराई और कहा, कुछ नहीं, बस मामूली सा मसला है। वो गुस्से और उलझन के बीच में बोला, यह मामूली लग रहा है? तुम देखो तो सही, तुम्हारे जिस्म पे जलन के निशानात हैं, खराशे हैं, जैसे किसी ने जुल्म किया हो। मैंने रोते हुए लहजे में कहा, जुल्म किसी और ने नहीं, मैंने खुद पे किया। वो चौंक के बोला, तुमने खुद पे क्यों किया? मैंने नम आंखों से कहा, आपकी बातों ने मुझे मजबूर किया। आप बार बार कह देते थे कि मेरा रंग और निखर सकता है। मैंने सोचा शायद आप खुश हो जाएंगे अगर मैं अपने जिस्म को गोरा कर लूं। उसे बेयकीनी से कहा, शुमाइला, क्या तुम इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मेरी एक बात पे अपना जिस्म दांव पे लगा दिया? मैंने रोते हुए कहा, कमज़ोरी नहीं, मोहब्बत थी। मैं चाहती थी कि आपकी नज़र में खूबसूरत लगूं। उसे मेरा हाथ थाम के कहा, खूबसूरती के लिए ये सब बर्दाश्त कर लिया? ये क्रीमें कैसी थी, कहाँ से लाई? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बाजार से ख़रीद लाई थी। दिन रात लगा रही थी, दर्द भी होता था, मगर मैंने दर्द बर्दाश्त किया कि शायद कल आप मुझे देख के खुश हो जाएंगे। वो गुस्से में उठ के बोला, खुशी के लिए तुमने अपने आप को तबाह कर लिया? ये कौन सी मोहब्बत है शुमाइला? मैंने लरजती आवाज़ में कहा, आपकी। एक एक बात मेरे कानों में गूंजती रही। आपने कहा था मेरा रंग और साफ हो सकता है। मैंने उसे हुक्म समझ लिया। वो मायूसी से मेरा चेहरा देखने लगा और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ रंग देखता हूँ? मैंने आहिस्ता कहा, नहीं, मगर मैंने सोचा आपको मेरा सांवलापन पसंद नहीं। वो तल्ख लहजे में बोला, पसंद न करता तो शादी ही क्यों करता? मैंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, मगर आपने मजाक में भी तो कहा था कि थोड़ा सा रंग और बेहतर हो जाए तो मज़ा आ जाए। वो सर पकड़ के बैठ गया और बोला, मेरी बातों को तुमने इतना संजीदा ले लिया कि अपनी जान को खतरे में डाल दिया। मैंने अश्कबार आंखों से कहा, हाँ, मैंने सोचा आपके लिए सब कुछ बदल दूँ। उसने मेरा चेहरा थाम के कहा, शुमाइला देखो मेरी तरफ। मैंने बमुश्किल आंखें उठाई तो वो बोला, ये निशानात मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत की सज़ा है। मैंने सिसक के कहा, यह सब मेरा कसूर है, आपका नहीं। अगर मैं मजबूत होती तो कभी ये हमाकत न करती। वो तल्ख लहजे में बोला, तुम्हारी मजबूती मेरी जिम्मेदारी थी और मैं तुम्हें समझ न सका कि मेरी मोहब्बत रंग या जिस्म पे नहीं। मैंने आंसू पूंछते हुए कहा, मैं बस यही चाहती थी कि आपकी नज़र में मुझ में कोई कमी न रहे। वो अफसरदा लहजे में बोला, कमी ये है कि तुमने मुझे एतमाद के काबिल न समझा। अगर तुम शुरू में ही बता देती तो मैं तुम्हें रोकता। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे डर था कि आप कहीं नाराज़ ना हो जाएं। मैंने आंसू पूंछते हुए कहा, मैं बस यही चाहती थी कि आपकी नज़र में मुझ में कोई कमी ना रहे। अफसरदा लहजे में बोला, कमी ये है कि तुमने मुझे एतमाद के काबिल न समझा। अगर तुम शुरू में ही बता देती तो मैं तुम्हें रोकता। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे डर था कि आप नाराज़ हो जाएंगे।
اس نے غصے سے کہا، اور اب کیا ہوا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ حال دیکھ کے میں خوش ہوا ہوں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، یہ کریمیں میرے جسم کو یوں جلا دیں گی۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولا، خدا کے لیے عورتوں کو یہ غلط فہمیاں کون دیتا ہے کہ رنگ گورا کر لو تو شوہر خوش ہو جائے گا؟ میں نے آہستہ کہا، وہ غلط فہمی آپ کی باتوں سے نکلی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر کبھی تم نے مجھے دل سے پرکھا ہوتا تو جان جاتی کہ میری چاہت ان باتوں سے بلند ہے۔ میں نے سسکتے ہوا کہا کہ میں اب سب چھوڑ دوں گی، کچھ نہیں لگاؤں گی، بس آپ معاف کر دیں۔ وہ گہری سانس لے کے بولا، معافی تو تب دوں گا جب تم وعدہ کرو گی کہ اب اپنی جان کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کرو گی۔ میں نے تڑپتے ہوئے کہا، وعدہ کرتی ہوں، بس آپ مجھے اپنے دل سے دور نہ کریں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کے بولا، دل سے تو کبھی دور نہیں کیا، لیکن تمہارے راز نے مجھے زخمی کیا ہے۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، اب کوئی راز نہیں رہے گا، سب کچھ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں کرسی پہ ٹیک لگا کے بولا، مجھے وقت دو، میں خود کو سنبھالوں۔ میں نے اشک بہاتے ہوئے کہا، جتنا وقت چاہے لے لیں، مگر مجھے اپنی زندگی سے دور نہ کریں۔ وہ دھیرے سے بولا، زندگی سے دور نہ کریں؟ وہ دھیرے سے بولا، زندگی سے دور نہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر تم نے یہ سب کر کے میرا دل توڑ دیا۔ میں نے عاجزی سے کہا، ٹوٹا ہوا دل جوڑنے کی کوشش کروں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کوشش تب کامیاب ہوگی جب تم اپنی حقیقت قبول کرو گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، میں اپنے اصل کو قبول کرتی ہوں، اب کسی کریم، کسی جھوٹے خواب کی ضرورت نہیں، آپ ہی میرا سکون ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کاش تم پہلے یہ کہہ دیتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ میں نے بہتے آنسو روکنے کی کوشش کی اور کہا، دیر سے صحیح مگر سچائی آپ کے سامنے ہے۔ وہ اٹھ کے میرے قریب آیا اور بولا، اب میرا فرض ہے کہ تمہیں ان زخموں سے نکالوں۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، بس مجھے مت چھوڑنا۔ اس نے آہستہ کہا، چھوڑنے کا سوال ہی نہیں۔ وہ دن میرے لیے عجیب الجھنوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ چکا تھا، مگر اس کی معافی کے الفاظ خالی خالی لگتے تھے، کیونکہ اس کے بعد اس نے میرے قریب آنے کی کوئی کوشش ہی نہ کی۔ میں دل ہی دل میں سوچتی، کیا وہ اب مجھ سے بیزار ہو چکا ہے، یا پھر اس کے دل میں وہی پردیس کی عورتیں بس گئی ہیں۔ ایک شام میں نے دبے دبے لہجے میں کہا، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ وہ کتاب کے ورق پلٹتے ہوئے بولا، بس تھوڑا سوچ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، کس بارے میں؟ وہ بولا، وہاں کی محفلوں کے بارے میں۔ لوگ کتنے آزاد ہیں، کتنا اعتماد ہے عورتوں کو اپنے آپ پہ۔ میں نے کڑوا سا گھونٹ نکلا اور کہا، تو کیا یہاں کی عورتیں آزاد نہیں؟ وہ مسکرا کے بولا، آزاد ہے، مگر وہاں کی بات ہی اور ہے، ان کے بولنے چالنے کا انداز سب کچھ مختلف ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، کیا وہ سب مجھ سے بہتر ہیں؟ وہ چونک کے بولا، بات بہتر یا بدتر کی نہیں، بات ماحول کی ہے۔ میں نے تڑپ کے کہا، آپ نے کبھی میرے بارے میں یوں بات نہیں کی جیسے ان اجنبی عورتوں کے بارے میں کرتے ہیں؟ وہ بیزاری سے بولا، تم ہر بات کو دل پہ کیوں لے لیتی ہو؟ میں نے نم آواز میں کہا، کیونکہ میرا دل ہی تو ہے جو آپ کے لفظوں پہ زندہ ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور میں آنکھیں پونچھتی رہی۔ چند دن اسی کشمکش میں گزرے، نہ وہ میرے قریب آیا نہ میں نے کچھ کہا۔ پھر ایک صبح اس نے اچانک سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے عام سے لہجے میں کہا، واپس جانا ہے کام پہ، پردیس میں میرا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے بے اختیار کہا، میرا انتظار کون کرے گا؟ وہ سرد لہجے میں بولا، تمہیں بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ کچھ دن اور رک جاتے تو اچھا ہوتا۔ اس نے سر جھٹکا اور کہا، نہیں، یہاں رک کے کیا کروں جب ہر روز بحث ہونی ہے؟ میں نے مشکل سے کہا، بحث تو آپ نے شروع کی تھی، پردیسی عورتوں کا ذکر چھیڑ کے۔ وہ تلخی سے ہنسا اور بولا، یہ ذکر میرے دماغ سے نہیں نکلتا، وہ سب کچھ الگ تھا۔ میں نے دکھ سے کہا، تو پھر آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے اسی سب میں ڈوبنے جا رہے ہیں؟ وہ لاپرواہی سے بولا، کام بھی ہے اور دوست بھی وہی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا معافی مانگنے کے بعد سب بدل جائے گا، مگر کچھ بھی نہیں بدلا، آپ اب بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں اپنی عادت نہیں بدل سکتا شمائلہ، تمہیں ہی برداشت کرنا سیکھنا ہوگا۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، شاید میں برداشت کر بھی لوں، مگر دل کے زخم کہاں لے جاؤں؟ وہ سامان بند کرتے ہوئے بولا، زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں۔ میں نے آہستہ کہا، مگر آپ بار بار انہیں تازہ کر دیتے ہیں۔ اسے نظر چراتے کہا، میں کچھ غلط نہیں کر رہا، بس وہاں کے حالات بتا رہا ہوں۔ میں نے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا، وہ حالات آپ کو خوش کرتے ہیں اور مجھے جلا دیتے ہیں۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے دروازے تک آئی اور سوچتی رہی، کیا میرا شوہر اب مجھ سے دور ہو گیا ہے یا پھر میں نے ہی اسے کھو دیا؟ وہ واقعی واپس پردیس چلا گیا۔ جانے سے پہلے بس اتنا کہا، اپنا خیال رکھنا۔
میں نے رندھی آواز میں کہا اپنا بھی رکھنا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں دروازے میں کھڑی دیر تک دیکھتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد فون پہ جب کبھی بات ہوتی تو وہ پھر سے وہی پرانی کہانیاں دہراتا، وہاں کی عورتوں کے لباس کے بارے میں، وہاں کی محفلوں کے قصے سناتا اور ہنستے ہوئے کہتا، تمہارا یہاں آنا ناممکن ہے، تم یہاں کی فضا کو برداشت ہی نہیں کر پاؤ گی۔ میں خاموشی سے سنتی رہتی، دل میں سوچتی وہ میرا ذکر کب کرے گا، مگر ہر بار اس کی زبان پہ صرف پردیس کی رنگینیاں ہوتی اور میں ایک ایک لفظ کو زہر کی طرح پیتی جاتی۔ میں نے برسوں برداشت کیا، ہر زخم اپنے اندر چھپایا، مگر اب میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ میں نے خود سے کہا بس اور نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ رشتہ ختم کرنا ہے۔ ایک صبح میں خاموشی سے گھر سے نکلی اور عدالت کے دروازے پہ جا کھڑی ہوئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وکیل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے ہمت کر کے کہا میں خلا کا دعویٰ دائر کرنا چاہتی ہوں۔ وکیل نے چونک کے پوچھا کیا آپ اچھی طرح سوچ چکی ہیں؟ یہ آسان نہیں ہوتا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا میں نے سوچ سمجھ کے ہی قدم اٹھایا ہے۔ میرے شوہر کے رویے نے مجھے جینے نہیں دیا، وہ میری ذات کو کچلتا رہا اور میں اب مزید ذلت سہنے کے قابل نہیں۔ وکیل نے کچھ سوالات کیا اور کاغذ میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے ہاتھ کانپتے ہوئے قلم اٹھایا اور دستخط کر دیے۔ جیسے ہی میں نے دستخط مکمل کیے مجھے لگا جیسے ایک بوجھ میرے کندھوں سے اتر گیا ہے۔ گھر واپس آئی تو سب کو خبر ہو چکی تھی۔ میری ماں نے غصے اور حیرت کے ملے جلے انداز میں کہا شمائلہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ خاندان والے کیا کہیں گے؟ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ میں نے آہستہ سے کہا لوگ پہلے ہی اٹھا رہے ہیں، اب میں مزید سہ نہیں سکتی۔ خالہ نے بات کاٹ کے کہا شوہر پردیس میں محنت کر رہا ہے اور تم نے یہاں بیٹھے بیٹھے رشتہ توڑ دیا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا پردیس میں وہ صرف عورتوں کی تعریفیں کرتا رہا ہے، میرے وجود کو کمتر کہا ہے۔ یہ رشتہ صرف نام کا بچا تھا۔ بھائی نے سختی سے کہا بہن یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے، تم واپس جاؤ اور کاغذ واپس دو۔ میں نے بہادری سے کہا عزت صرف خاندان کی نہیں میری بھی ہے۔ کب تک میں اپنی جان کو جلاؤں گی؟ کب تک اپنی ذات کو قربان کروں گی؟ باپ نے خاموشی توڑی اور بولا بیٹی سوچ لو، یہ راستہ کٹھن ہے، عورت تنہا بہت مشکلات جھیلتی ہے۔ میں نے پختہ لہجے میں کہا اب میں سب سہنے کو تیار ہوں، مگر اس اذیت میں واپس نہیں جاؤں گی۔ سب نے تانا دیا تمہیں کسی نے ورغلا دیا ہے، ورنہ کوئی عورت یوں اپنے گھر کو برباد نہیں کرتی۔ میں نے جواب دیا گھر تبھی بستا ہے جب دل کو سکون ملے، ورنہ یہ صرف چار دیواری رہ جاتی ہے۔ کسی نے کہا کل کو کوئی مرد تمہیں قبول نہیں کرے گا، متعلقہ عورت کو کون عزت دیتا ہے؟ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں دوسروں کے قبول کرنے کے لیے نہیں جیتی، میں اپنی سانسوں کے سکون کے لیے جیتی ہوں۔ خاندان کے ہر فرد نے مجھے گھیر لیا، کوئی دباؤ ڈالتا، کوئی روتا، کوئی ڈراتا، مگر میں ڈٹ کے کھڑی رہی۔ رات کو ماں میرے کمرے میں آئی اور نرم لہجے میں کہا بیٹی سوچ لو، شاید تمہارے شوہر کے دل میں تبدیلی آ جائے۔ میں نے نم آواز میں کہا ماں آپ جانتی ہیں اس نے مجھے کس حال میں پہنچا دیا ہے، میں اب دوبارہ اس اذیت کے گڑھے میں نہیں گر سکتی۔ ماں نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ تمہیں آسانیاں دے۔ مجھے لگا جیسے میری ماں نے میرے فیصلے پہ مہر لگا دی ہے۔ اگلے دن عدالت سے نوٹس شوہر کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہ پردیس سے فون پہ بولا تم نے میری پیٹھ میں جھرا گونپا ہے۔ شمائلہ میں نے سکون سے کہا تم نے سالوں میرے دل کو چھلنے کیا، اب میں نے صرف خود کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ وہ چیخ کے بولا تمہیں خبر ہے طلاق کے بعد دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھے گی؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا مجھے دنیا کی نہیں اپنی عزت کی فکر ہے۔ وہ تیش میں آ کے بولا تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ میں نے خاموشی اختیار کی لیکن دل ہی دل میں کہا پچھتانے کی باری تمہاری ہوگی، کیونکہ تم نے ایک عورت کا دل توڑا ہے اور عورت کا دل ٹوٹ جائے تو وہ پھر کبھی مرمت نہیں ہوتا۔ خاندان کے لوگ بار بار میرے ارد گرد آ کے دلیلیں دیتے، دھمکاتے، مگر ہر بار میں ایک ہی جواب دیتی نہیں، اب اور نہیں۔ میری جان قدموں میں آ گئی تھی مگر میں نے اپنے قدم نہیں روکے۔ میں نے سوچ لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ زنجیر توڑ کے رہوں گی۔ طلاق کے بعد میں کہ واپس آئی تو گھر والوں نے سہارا دیا، مگر میں جانتی تھی کہ خود کفیل بھی ہونا پڑے گا، اسی لیے میں نے نوکری کر لی۔ روز صبح قریبی اسکول میں ٹیوٹرنگ کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے اخراجات پورے کیے۔ میں نے دیکھا کہ محنت سے کمائی ہوئی رقم خود اعتمادی بڑھاتی ہے اور اسی خود اعتمادی نے مجھے دوبارہ کھڑا ہونا سکھایا۔ پھر میری زندگی میں کوئی اور آیا۔ میں نے پہلی بار اسے اس دن دیکھا جب میں سہیلی کے ساتھ بازار گئی۔ دکان سے نکلتے ہوئے اس کے ساتھ ٹکر لگ گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی غلطی تھی لیکن اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے بس ہلکی سی نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔
مگر اس کی آنکھوں میں وہ نرم سا سکون اور ایک عجیب سا اعتبار جھلکتا تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ اگلے دن میں نے اسکول جاتے وقت دیکھا وہ پھر وہیں موجود تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ بار بار یہاں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس نے مسکرا کے کہا، شاید میری قسمت مجھے یہیں لے آتی ہے۔ میں نے ناگواری سے کہا، دیکھیں مجھے ایسی باتیں پسند نہیں، وہ صرف ایک اتفاق تھا۔ اسے نرمی سے کہا، میں آپ کی ذات کو دیکھ کے رکا ہوں، آپ کی آنکھوں میں جو درد ہے وہ مجھے بھولنے نہیں دیتا۔ آپ چاہیں تو میں کبھی سامنے نہیں آؤں گا، مگر دل کہتا ہے کہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی، مگر اس رات عجیب طرح کا سکون بھی محسوس ہوا، جیسے کوئی ہے جو میرے دکھ کو سن سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک شام اس نے آ کے کہا، میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ میں نے سختی سے کہا، آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ اسے کہا، بس اس لیے کہ جب دعا کروں تو نام لے کے کر سکوں۔ میں نے چونک کے کہا، دعا میرے لیے؟ اس نے مسکرا کے کہا، ہاں، کیونکہ آپ کسی کی دعا ہی کی تو حقدار ہیں۔ آپ جیسی عورت جس نے شاید بہت صبر کیا ہے اس کو خوشی ملنی چاہیے۔ میں نے پہلی بار ہلکا سا کہا لگایا اور کہا، آپ کو کیسے پتہ میں صبر کرتی ہوں؟ اس نے کہا، آپ کی آنکھیں سب بتا دیتی ہیں۔ میں نے سوچا یہ آدمی دوسروں سے مختلف ہے، وہ نہ حسن کی تعریف کرتا ہے نہ لباس پہ تبصرہ کرتا ہے، بس ہر بار میرے وجود کو دیکھتا ہے جیسے میرا ہونا ہی اس کے لیے کافی ہو۔ ایک دن میں نے خود سے پوچھا، شمائلہ تم کیا چاہتی ہو؟ جواب آیا، میں چاہتی ہوں کوئی مجھے سمجھے۔ اگلے دن میں نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حسان۔ میں نے دھیرے سے کہا، حسان، مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ ایک عورت جس کی عمر ڈھل رہی ہو وہ کیوں چاہتی ہے کہ کوئی اسے چاہے؟ اسے سنجیدگی سے کہا، شمائلہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی فکر چھوڑ دو، تمہاری ذات قیمتی ہے، تمہارا وجود قیمتی ہے، اگر دنیا دیکھنا چاہے گی تو صرف ظاہری رنگ روپ دیکھے گی، لیکن میں تمہارا دکھ اور تمہارا دل دیکھتا ہوں۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، اگر میں وہ سب نہیں ہوں جو لوگ چاہتے ہیں تو کیا پھر تم بھی ساتھ رہو گے؟ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میں تمہیں وہ سب دیکھ کے چاہتا ہوں جو تمہارے اندر ہے، نہ کہ باہر۔ میں نے آہستہ سے کہا، حسان، پہلی بار لگتا ہے میں بھی کسی کے لیے اہم ہوں۔ اس نے کہا، شمائلہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہو اور میں چاہتا ہوں تم خود کو قیمتی سمجھو۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے جیسے میں نے اب تک جو دکھ جھیلا ہے وہ سب بیکار نہیں، کیونکہ اس دکھ نے مجھے تم سے ملوایا ہے۔ وہ مسکرا کے بولا، تمہارے ہونٹوں کی یہ مسکراہٹ میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، حسان، ایک عورت کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب اسے لگے وہ شوہر کے قابل نہیں رہی، اس وقت وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تمہارے ہاتھ کی یہ لرزش میرے دل کو ہلا دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہیں یقین ہو کہ تم صرف عورت نہیں، ایک مکمل وجود ہو، اور جسے تمہیں کھونے دیا وہ اصل میں اپنی قسمت ہارا۔ میں نے کہا، میں پہلی بار خود کو انسان محسوس کر رہی ہوں، ورنہ میں تو ہمیشہ سوچتی رہی کہ میں بس ایک سایہ ہوں۔ اس نے کہا، نہیں شمائلہ، تم روشنی ہو، اور میری دعا ہے روشنی کبھی مدھم نہ ہو۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، حسان، یہ باتیں میرے دل کو ہمت دیتی ہیں۔ اسے کہا، یہی ہمت تمہیں جینا سکھائے گی، اور یہی ہمت تمہیں تمہاری اصل پہچان واپس دے گی۔ میں نے کہا، اگر کبھی میرا ماضی میرے سامنے آ گیا تو میں پھر سے بکھر جاؤں گی۔ اس نے کہا، ماضی صرف تمہیں مضبوط کرنے کے لیے تھا، اور تمہاری زندگی کا ہر دن نیا ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، تو پھر حسان، کیا یہ سچ ہے کہ محبت حسن سے نہیں دل سے ہوتی ہے؟ اس نے مسکرا کے کہا، ہاں شمائلہ، اور تمہیں جان کے مجھے یقین ہو گیا کہ محبت عزت اور سچائی کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے سوچا یہ بات شاید ہر عورت کو سننی چاہیے کہ اس کی قیمت اس کے رنگ یا روپ سے نہیں بلکہ اس کی سچائی اور وجود سے ہے، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں واقعی قیمتی ہوں۔